ہر سال مانسون کے موسم میں کراچی کے علاوہ پاکستان کے دیگر شہروں میں بھی سیلاب، املاک کے نقصان اور نظام زندگی متاثر ہونے کی خبریں معمول بنتی جا رہی ہیں۔ بدھ کو طوفانی بارش نے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور راولپنڈی کے کچھ علاقوں میں بھی سیلاب کی صورتحال پیدا کر دی۔ گھروں، مارکیٹوں اور دیگر عمارتوں میں سیلابی پانی کی وجہ سے 2 افراد کے ہلاک ہونے کے علاوہ املاک کو بھی نقصان پہنچا۔ اس حوالے سے انتظامیہ اور محکمہ موسمیات کے بیانات بھی سامنے آئے۔ انتظامیہ کے مطابق اسلام آباد کا متاثر ہونے والا E11 علاقہ ایک باقاعدہ سیکٹر نہیں ہے، بلکہ نجی ہاؤسنگ سوسائٹیز پر مشتمل ہے، جن کی غفلت کی وجہ سے نقصان زیادہ ہوا۔ دوسری وجہ برساتی نالے پر تجاوزات کو بھی بتایا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے غیر متوقع طور پر ہونے والی شدید بارشوں کو طغیانی کی وجہ قرار دیا ہے۔ تیز بارشوں کے نتیجے میں راول ڈیم اور نالہ لئی میں پانی کی سطح بلند ہونے کے بعد امدادی ٹیموں کو بھی الرٹ کیا گیا۔ اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہم نے اسلام آباد سے بذریعہ اسکائپ رابطہ کیا ہے کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں پلاننگ کے شعبے سے منسلک ڈاکٹر شاہد محمود سے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اسلام آباد میں صورتحال کی اصل وجوہات ہیں کیا؟ موسمی تبدیلی یا انسانی غفلت؟ اور کیا اربن پلاننگ کا اس میں کوئی عمل دخل ہے؟ ایسی اچانک اور غیر متوقع جو بارشیں ہیں اسے نمٹنے کے لیے اسلام آباد کس حد تک تیار نظر آتا ہے؟ اسلام آباد مختلف زونز میں ڈیوائیڈڈ ہے۔ زون 1 میں جو سیکٹرز آتے ہیں نا اس کے لیے سی ڈی اے ذمہ دار ہے، سی ڈی اے اس کی پلاننگ اور ڈیولپمنٹ کرتا ہے، اس کی مینٹیننس کرتا ہے۔ جبکہ جو E11 جہاں پہ یہ پرابلم ہوا وہ ایک ایگزمپٹڈ سیکٹر ہے، وہ زون 1 میں فال نہیں کرتا، وہ زون 2 میں آتا ہے، وہ پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز نے اس کو ڈیولپ کیا ہے۔ جو زون 1 ہے اس کی ساری پلاننگ ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے وہ ایک پلان طریقے سے ہوئی ہے، جو پاکستان کا کہہ لیں کہ اسلام آباد پہلا شہر ہے جو پلان طریقے سے بنایا گیا۔ اس کے اندر اسٹرانگ ڈرینیج سسٹم کے لیے علیحدہ سے لے کیا گیا ہے جو بارش کے پانی کو ڈسپوز آف کرتا ہے۔ اس طرح کا سسٹم کسی اور شہر میں نہیں ہے، اور یہاں کی ٹوپوگرافی بھی ایسی ہے کہ شہر میں پہاڑ سے سلوپ ڈاؤن کرتا ہے ٹورڈ ساؤتھ، جس کے اندر نالے ہیں، نیچرل اسٹریمس ہیں، جو اسٹرانگ ڈرینیج سسٹم ہے سارا اپنا پانی اس کے اندر ڈسپوز کرتا ہے، وہ ڈرین آؤٹ ہو جاتا ہے۔ اور مانسون سے پہلے سارے جو نالے ہوتے ہیں، ڈرینیج سسٹم ہوتے ہیں، ان کو صفائی کی جاتی ہے تاکہ اس دوران بارشوں کے دوران پرابلم نہ ہو۔ تو اسلام آباد میں یہ اتنی بارش ہوئی، لیکن الحمدللہ اسلام آباد جو زون 1 ہے اس کے اندر ایسا کوئی ایشو نہیں آیا۔ جو سیکٹر 11 ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر نے اس کو ڈیولپ کیا، اور انہوں نے اس کی اس طرح سے مینٹیننس یا نہیں کی، آپریشن اینڈ مینٹیننس، اور نالوں کی اس طرح سے صفائی نہیں کی، اور اس کے اندر کچھ پتہ چلا اس کے اندر کچھ انکروچ بھی کر دیا، اس کو نیرو ڈاؤن بھی کر دیا انہوں نے، جس کی وجہ سے پانی پیچھے ہیلڈ اپ ہو گیا، وہ ایشو بنا۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی آپ نے ذکر کیا E11 سیکٹر کا، اور یہ کہ پرائیویٹ ڈیولپرز نے اسے ڈیولپ کیا ہے، تو انہیں پھر آخر کون ریگولیٹ کرتا ہے؟ کس کی ذمہ داری ہے یہ؟ سی ڈی اے ہی کرتا ہے، اس کا لے آؤٹ پلان سی ڈی اے اپروو کرتا ہے، اس کی ڈیولپمنٹ وہ خود کرتا ہے، اور اس کی آپریشن مینٹیننس بھی خود کرتے ہیں۔ ان کا کام ہوتا ہے اسٹرانگ ڈرینیج سسٹم کو، نالوں کو صاف رکھیں، اور بارشوں کے دوران خاص طور پہ پہلے سے پریپیئرڈ ہوں کہ بارش کے دوران اس کے اندر رکاوٹ آئے۔ یہ نیا سیکٹر نہیں بنا، پچھلے 8-10 سال سے اس طرح سے ڈیولپ ہے، آباد ہے۔ تو یہ لاسٹ ٹائم میں بارش بھی زیادہ ہو گئی، جو اس کے نالے کی کیپیسٹی سے زیادہ تھی بارش، یا ڈرینیج سسٹم کی کیپیسٹی سے زیادہ بارش ہوگی تو وہ اوور۔ اچھا، مجھے بتائیے کہ اسلام آباد میں جو برساتی نالوں کی صفائی ہے یا مانسون بارشوں کے بعد نکاسی آب یعنی کہ پانی کی نکاسی کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ کیونکہ اکثر ہم نے دیکھا ہے طغیانی سے جب بھی نقصان کی صورتحال پیدا ہوتی ہے، خواہ وہ کراچی میں ہو، اسلام آباد میں ہو یا کسی اور شہر میں، متضاد بیانات کا سلسلہ جو ہے وہ سامنے آنے لگتا ہے۔ زون 1 کا جیسے میں نے بتایا نا، زون 1 میں سی ڈی اے آپریٹ کرتا ہے، اور سی ڈی اے نالوں کی صفائی ابھی کافی ہم نے سی ڈی اے نے صاف کی ہیں، ان کی وائڈننگ کی ہے، اس کے اندر سے جو درخت تھے وہ نکالے ہیں، کوئی اندر کوئی ملبہ تھا وغیرہ وہ نکالا۔ نالے اسلام آباد کے نالے جو زون 1 کے ہیں دے آر کلین، اور ڈرینیج سسٹم بھی پرفیکٹلی کام کر رہا ہے، اس کے اندر اس ایریا میں بارشوں میں کوئی ایسا پرابلم نہیں آتا۔ اچھا، مجھے بتائیے کہ مغربی اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ مغربی بھارت میں بھی مانسون کی بارشوں سے تباہ کاریوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر موسمیاتی تبدیلیاں ہر سال اس صورتحال کی وجہ بن رہی ہیں تو پھر شہروں میں ان سے نمٹنے کے لیے اربن پلاننگ میں بڑی تبدیلیاں جو ہیں وہ کس حد تک کرنا ممکن ہوتا ہے؟ اس میں دیکھیں جو تو اس طرح کی بارشیں آتی ہیں اس کے لیے تو اسٹرانگ ڈرینیج سسٹم بھی ہمیں امپروو کرنا ہوگا۔
اب پہلے جو ہم ڈیزائن کرتے ہیں اسٹارم ڈرینیج سسٹم، اس کے پیچھے ایک پچھلے 100 سال کی ہسٹری ہوتی ہے جس کے مطابق اس کی کیپیسٹی، جو بریجز ہوتے ہیں، جو ڈرینز ہوتی ہیں، ان کی کیپیسٹی اس کے مطابق ڈیزائن کی جاتی ہے. اب جب اس طرح کی تیز بارشیں ہو جاتی ہیں تو پھر ظاہر وہ بینچ مارک اوپر ہو جاتا ہے، اس سے زیادہ کیپیسٹی کی ہمیں ڈرینیج سسٹم میں لگانا ہوگا ان فیوچر. E11 معاف کیجیے، E11 سیکٹر جو ہے وہاں پہ جو عمارتیں متاثر ہوئی ہیں، خبریں یہ ہیں کہ اب بھی وہاں پانی جمع ہے، تو وہاں پہ کیا انتظامات کیے گئے ہیں؟ اس میں اسلام آباد کی انتظامیہ نے اور سب نے کوشش کی ہے، وہاں پہ پمپس کے ساتھ وہ بیسمنٹس میں جو پانی ہے وہ نکالا جا رہا ہے، کافی خالی ہو گئے. میرا خیال ہے اب تک تو سارے خالی ہو گئے ہوں گے. وہ نالوں کے ساتھ جو لوگ گھر بناتے ہیں تو اس کے حساب سے اپنا پروٹیکشن کا بھی ان کو بندوبست کرنا چاہیے کہ نالے کے لیول سے اونچا ہونا چاہیے گھر. کیا کرتے ہیں کہ اپنے بیسمنٹس کو نالے سے نیچے کر لیتے ہیں، تو اس میں پھر وہ اپنا سیوریج بھی نالے میں ڈال دیتے ہیں، بیک فلو بھی کرتے ہیں نالے اور ڈرینیج سسٹم جو انہوں نے لیگلی نالے میں ڈالا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بیک فلو کر کے ان کے بیسمنٹس بھر جاتے ہیں. مانسون کا کی جو بارشوں کا سلسلہ ہے، ہم دیکھ رہے ہیں دنیا بھر کے بہت سے ممالک کو متاثر کر رہا ہے. اب جبکہ ہم نے دیکھا اسلام آباد میں کیا صورتحال ہوئی، اب ایسے کون سے سٹیپ لیے گئے ہیں کہ شہری جو ہیں وہ انشورڈ ہوں کہ اب اس طرح کی صورتحال جو ہے طغیانی کی اور یہ املاک کو نقصان، یہ سب جو ہے صورتحال پیدا نہیں ہوگی؟ جیسے کہ میں نے بتایا کہ زون 1 کے لیے سی ڈی اے ذمہ دار ہے. سی ڈی اے نے سارے نالے اسلام آباد کے صاف کیے ہوئے ہیں. الحمدللہ اسلام آباد کی حد تک، باقی جو پنڈی میں نالا نہیں جاتا اس کی بھی انہوں نے کافی صفائی کیا، بارش ہوئی، لیکن وہاں پہ ایسا ایشو ہے. بہت شکریہ آپ کا.